آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے میر گنج کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، لیکن کچھ قانونی دشواریوں کی وجہ سے جس مقام پر جلسے کا اعلان ہوا تھا وہاں کی بجائے یہاں پر پروگرام کو منتقل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی اور آپ لوگوں کو بھی دقت ہوئی ہوگی، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ندیم صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ جلسہ اپنی جگہ سے ہٹنے کے باوجود بھی ناکام نہیں بلکہ 100% سے زیادہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا تقاضا کیا ہے، اس لیے بہت دیر تک آپ سے کوئی گفتگو کرنے کی بجائے، کیونکہ آپ بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، تھوڑی دیر صرف ایسی کوئی بات جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ثابت ہو، آپ توجہ سے سن لیں۔ تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ نوجوان جو ہے وہ قوموں کے عروج کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور نوجوان قوموں کے زوال کا سبب بھی ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان انتہائی نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، عبادت گزار بنے، تقوی شعار بنے، اللہ و رسول کے فرامین کا چاہے وہ پابند بنے، اس قوم کو ترقی پر جانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم کا جوان گناہگار بنے، آوارہ بنے، عیاش بنے، بدکار بنے، راتوں کو ضائع کرنے والا بنے، غلط دوستوں کی صحبت میں وقت کو برباد کرنے والا بنے، پھر اس قوم کو عروج اور ترقی پر دنیا کی کوئی طاقت لے کر نہیں جا سکتی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حالات جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، دنیا بھر کے اندر حالات مسلم مخالف ہے، پوری دنیا کے اندر، کوئی ایک ملک کی بات نہیں، کوئی ایک علاقے کی بات نہیں، کوئی ایک شہر کی بات نہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک جب وہ باد سرسر چلی ہوئی ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہم ان حالات سے اگر نپٹ سکتے ہیں تو صرف تقوی کی بنیاد پر، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر، صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر۔ آپ اور ہمیں نہیں پتا کہ تقوی میں کتنی طاقت ہے، اللہ کی خشیت میں کتنی طاقت ہے۔ گناہوں سے بچنے کے بعد اللہ کی مدد کی شان سے آسمان سے اترتی ہے۔ یاد رکھنا، آسمانوں سے مدد آوارہ لوگوں کے لیے نہیں اترا کرتی، آسمانوں سے مدد زناکاروں کے لیے نہیں اترا کرتی، آسمانوں سے مدد شرابیوں کے لیے نہیں اترا کرتی، آسمانوں سے مدد بے نمازیوں کے لیے نہیں اترا کرتی۔ آسمانوں سے اگر مدد اترتی ہے تو راتوں کو اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے اترا کرتی ہے۔ آسمانوں سے اگر مدد اترا کرتی ہے تو حلال کھانے والوں کے لیے اترا کرتی ہے۔ آسمانوں سے اگر مدد اترا کرتی ہے تو گناہوں سے بچنے والوں کے لیے مدد اترا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں کے اندر اگر مکان کے اعتبار سے کوئی چیز ہے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کے لیے دعا خود مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم امت کے لیے کی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام نے بھی تعلیم امت کے لیے جنت کے لیے دعائیں کی اور جنت کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی دیا۔ جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، جنت کوئی معمولی چیز نہیں۔ جنت وہ ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت وہ ہے جہاں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، جنت وہ ہے جہاں آپ جس ولی سے چاہو گے ان سے ملاقات ہوگی، جنت وہ ہے آپ جو چاہو گے وہ نعمت آپ کو ملے گی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں جنت کیسے ملتی ہے؟
اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نیکی کرنے سے جنت ملتی ہے تو یہ بات صحیح نہیں۔ میں آج آپ کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ نیکی کرنے سے صرف جنت نہیں ملتی، اس لیے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیکی پہ جنت نہیں دیتا، بلکہ نیکی پر تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ نیکی کرنے پر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر جنت کس چیز پہ دیتا ہے؟ اللہ جنت اگر دیتا ہے تو گناہ سے بچنے پر جنت دیتا ہے۔ اگر جنت گناہ سے بچنے پر اگر اللہ جنت دیتا ہے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی کرے گا۔ اس لیے اسلام میں گناہ سے بچنے کی بڑی اہمیت ہے۔ امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، جو امام اہل سنت کے والد بزرگوار اور استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ایک جنت بنائی ہے جس کو جنت نعیم کہتے ہیں، اور یہ جنت نعیم بہت شان والی ہے۔ قرآن میں بھی جنت نعیم کا ذکر ہے۔ تو اللہ اکبر، جب جنت نعیم کی نعمتوں کا ذکر آقا نے فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی عورت اللہ اکبر اس کا حسن کسی کو دعوت نظارہ دے، کسی عورت کا حسن انسان کو دعوت نظارہ دے اور اپنی طرف مائل کرے، اور انسان کی نظر اس عورت کی طرف اٹھے اور وہ یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی نظر کو اس وقت جھکا لے۔ صرف یہ نظر کا جھکانا ایک گناہ سے بچنا ایسی نیکی ہے کہ اللہ بے حساب اس بندے کو جنت نعیم میں داخل فرمائے۔ صرف کسی کی طرف نظر اٹھانے کی بجائے نظر جھکا لے، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بے حساب جنت نعیم اس کو عطا کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے گناہ سے بچنے کی برکت کیا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آج بہت حد تک کہ ہمارے نوجوان نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑیاں رکھنے کا جذبہ بھی ہو رہا ہے، بہت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، جلسوں میں شریک ہونے کا۔ بھئی اگر اسلام سے محبت نہ ہوتی تو آدھی رات کے بعد اتنی مشکل میں لوگ یہاں کیوں بیٹھتے گرمی میں؟ محبت ہے تبھی تو، جذبہ ہے تبھی تو۔ لیکن ایک چیز ہے، نیکی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، ٹوپی بھی پہن رہے ہیں، کرتا پاجامہ بھی پہن رہے ہیں، بہت ساری نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں گناہ سے جتنا بچنا چاہیے ہم اتنا گناہ سے نہیں بچ پا رہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بد نظری بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ایک ایسی غلط بات ہے جو ہماری نماز کی برکتوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ورنہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ جنتی بن جانے کے لیے کافی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی گناہ سے بچ کر ایک ہی سجدہ کرے تو ایک ہی سجدہ جنت میں جانے کے لیے۔ بھئی جس سجدے سے اللہ مل جاتا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا میں وہ آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ آیت سجدہ ہے، میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے مکمل نہیں پڑھا، تو آپ اندازہ کریں کہ سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو، تم چاہے کتنے بھی گنہگار ہو، تم چاہے کتنے بھی سیاہکار ہو، تم عالم ہو یا جاہل ہو، تم پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، اگر تم سجدے میں سر رکھ دیتے ہو خلوص کے ساتھ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر تو نے سجدے میں سر رکھا اور ادھر اللہ کے اور تیرے درمیان سے جتنے پردے تھے وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ سب سے زیادہ اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اب سجدے سے جب اللہ مل سکتا ہے، آپ نے سر جھکایا خلوص کے ساتھ اور آپ کو اللہ مل گیا، آپ کو خدا مل گیا، تو جس سجدے سے خدا مل سکتا ہے
सिर्फ सजदा खुलूस दिल, यहाँ ना आलिम की कैद है, ना जाहिल की कैद है, ना पढ़े लिखे की कैद है, ना अनपढ़ की कैद है, ना नेक की कैद है, ना बद की कैद है, कुछ नहीं। बस इंसान को खुलूस हो, कितना भी गुनहगार हो, इखलास से झुके खुदा की बारगाह के अंदर। लेकिन आज लोग खुलूस भी न रहा, यकीन भी न रहा, और बरकतें जो सजदे की मिलनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं मिल रही है कि हम सजदा तो कर रहे हैं मगर गुनाह से नहीं बचते। इधर सजदा करके निकले, उधर किसी औरत पर गलत नजर डाल दी। सजदा भी कर रहे हैं, ताश के पत्ते भी खेल रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं, हराम कारोबार भी कर रहे हैं। यानी गुनाह से न बचने की वजह से सजदे की बरकत का माह कहूँ मिल नहीं पा रही है, वरना सजदे की बरकत इतनी है, बड़ी जिम्मेदारी से करूं, जिसको सजदे की बरकत मिल जाए फिर उसको मजीद किसी और चीज की हाजत नहीं रहती। सजदा वो है, अल्लाह ने 700 मरतबा पूरे कुरान में जिस नमाज का हुक्म दिया, इतनी मर्तबा अल्लाह ने किसी इबादत की ताकीद नहीं की जितनी नमाज की ताकीद। आखिर क्या है इस नमाज में कि अल्लाह 700 मर्तबा पूरे कुरान में फरमा रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़े से बड़ा अमल है, 7 बार भी किसी का हुक्म नहीं दिया, 1 बार दिया बस खत्म, 2 बार किसी का दिया, किसी का 3 बार दिया, किसी का 4 बार दिया, इतनी कसरत से नहीं दिया किसी का। लेकिन नमाज 700 मकाम पर अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। आप अंदाजा कीजिए। मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, आपको एक बात बताऊं, नमाज की बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं कि बहुत से लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनको बरकत नहीं मिल रही है कि वो गुनाह करते हैं साथ साथ, और 95% लोग पढ़ते नहीं और वो बहुत आसानी से कहते हैं हज़रत हमें टाइम नहीं मिलता। ये बात याद रखना, आप ये मक्कारी करके मौलवी को समझा सकते हो, मौला के यहाँ आपका ये बहाना नहीं चलेगा। मौलवी तो बेचारा भोला भाला है, वो तो आप उसको जो कह दोगे वो यकीन कर लेगा, कहीं ना कहीं वो मजबूर भी है और उसका कोई जोर आप पर नहीं है। लेकिन मौला के यहाँ कोई मक्र नहीं चलेगा, कोई फरेब, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे भाई अपने आप में डूबकर इतना सोचो, हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, सोचो अगर दोस्त हमें बुलाए तो हम टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते? स्कूल जाने के लिए टाइम निकालते कि नहीं निकालते? नौकरियों पे जाने के लिए टाइम निकालते कि नहीं निकालते? बोलो, सबके लिए टाइम है, नौकरी के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, अहबाब के लिए टाइम है। और किसके लिए टाइम नहीं है पता है? जिसने पूरी जिंदगी हमें मुफ्त में दे दी, जिसने टाइम पैदा किया, जिसने टाइम हमें दिया, पैदा करके टाइम दे दिया कि ले टाइम इस्तेमाल कर, उसी खालिक के वक्त को हम टाइम नहीं देते, उसी रब्बे अकबर को हम टाइम नहीं देते। कितनी हैरत की बात है। हमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? और याद रखना, इस दुनिया में आप जो चाहे कर लें, कोई पकड़ आपकी हो या ना हो, कोई परेशानी हो या ना हो, लेकिन इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसे आखिरत कहते हैं, और वो कभी खत्म नहीं होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल आखिरतु खैरुन व अबका, ये आखिरत बेहतर है और वो बाकी रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। ये बात इतनी ऑथेंटिक, इतनी मजबूत है, इतनी ठोक बजाई हुई है कि ये बात सिर्फ कुरान नहीं कह रहा है, कुरान से पहले किताबों में भी इसका जिक्र मौजूद था। हजरत इब्राहीम के सहीफे में भी इसका जिक्र मौजूद था, हजरत मूसा के सहीफे में भी इसका जिक्र मौजूद था। यानी हर किताब में इसका तस्करा मौजूद है कि आखिरत कभी खत्म नहीं होने वाली, आखिरत कभी खत्म नहीं होगी, वो बाकी रहने वाली है। तो दुनिया और आखिरत के बीच में एक दिन आएगा जिसे मैदान महशर कहते हैं, उसमें अपना हिसाब होगा, आपका हमारा सबका। अल्लाह जिस का चाहेगा हिसाब लेगा, और जो उसमें कामयाब होगा, यहाँ दिल के कान से सुनना, बात बहुत तवील नहीं करता, इस एक बात के बाद दूसरी बात करके बात खत्म करता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना कि अल्लाह अकबर, वह हिसाब होगा क़यामत के दिन, और उस क़यामत के दिन जो उस इम्तिहान में कामयाब होगा बस वही जन्नत में जाएगा, और अगर उस इम्तिहान में वो कामयाब नहीं हुआ तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, अगरचे वो नबी का बेटा हो। ये ध्यान से सुनना आप, ये जो हमारे दिमाग के अंदर एक कीड़ा डाल दिया गया है ना
کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو ہم جنت ہی میں جائیں گے. یہ یہودیوں کی سوچ ہے. یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, ہم کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے. یہ یہودیوں کی فکر ہے کہ کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے اسٹیج سے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے امتحان میں جو کامیاب ہوگا صرف وہ جنت میں جائے گا. اور اگر ناکام ہونے والا نبی کا سگا بیٹا بھی ہے تو اللہ اس کو بھی جنت نہیں دے گا, اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. اگر امتحان میں ناکام ہونے والا نبی کا سگا چچا ہے اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. اگر امتحان میں ناکام ہونے والی نبی کی بیوی ہے تو اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. آپ اس کی تفصیل سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا اور وہ بچوں کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگی اور وہ جہنم میں ڈالی جائے گی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو میر گنج والوں کہ جب نبی کی بیوی خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے, نبی کا سگا چچا خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے, نبی کا سگا بیٹا خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے, جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہمارا باپ کیا کوئی نبی ہے؟ معاذ اللہ. بتاؤ تو صحیح ہم کس کی اولاد ہے؟ ہم کون ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب نبی کا بیٹا ناکام ہو کر کے جہنم میں جا سکتا ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے عمل کرو, عمل عقیدے کی درستگی کے ساتھ عمل کرو ورنہ وہاں پچھتاؤ گے. یہاں بڑی بڑی باتیں کر لو لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ کام آنے والا نہیں, پچھتانے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. وہاں کی رسوائی بڑی بدترین رسوائی ہوگی. اس لیے سدھرنا ہے تو یہاں سدھر لو, سنورنا ہے تو یہاں سنور لو. اللہ نے توبہ کا وقت دیا ہے, ابھی توبہ کر لو. اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ابھی بدل لو ورنہ موت کب آئے گی اس کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی وقت متعین ہے, ہمیں بتایا نہیں گیا ہے. اس کے وقت کا تعین اللہ کے یہاں ہے, ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ہے. پتہ نہیں کون کب مرے گا, کل مرے گا, پرسوں مرے گا, ابھی مرے گا. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خطبہ شروع کیا, تقریر شروع کیا, میں ختم بھی کر سکوں گا کہ نہیں. آپ یہاں بیٹھے آپ اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے ہوش کے ناخن لو. اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دنیا میں بھیجا ہے. یہاں پر یہ بات نہ کرو کہ ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں ملتا. ٹائم سب ٹائم ملتا ہے جب دوستوں کے لیے ٹائم ملتا ہے. اور یہ دوست جن کے لیے تم کئی کئی گھنٹے بیٹھتے ہو, میرے عزیز میرے بھائی, ان میں سے بے شمار ایسے تمہارے دوست ہیں جب تم اٹھ کر جاتے ہو تو وہ تمہاری برائیاں کرتے ہیں, جب تمہیں خوشی ملتی ہے تو تم سے حسد کرتے ہیں. بولو, حسد کرنے والوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو, دشمنی کرنے والے اور غیبت کرنے والوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو. اللہ اکبر. جو تمہارے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری پوری زندگی لگا دی ہے. اور وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دی ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا ہے, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کی ہے, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے محبت پیدا کی ہے. تھوڑی دیر غور کرنا میرے جوانوں, اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا ہم کیا کھاتے؟ ارے غذا پیدا کرتا. اگر ماں کے دل میں ممتا پیدا نہ کرتا تو کیا ہماری ماں ہمیں پیدا ہونے کے بعد کسی قبرستان میں پھینک کر بھاگ نہ جاتی, کسی کچرے کی کنڈی میں پھینک کر بھاگ نہ جاتی, کسی کنویں کے کنارے پہ رکھ کے بھاگ نہ جاتی, کتوں کے حوالے نہ کر دیتی؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر ماں کے سینے میں جس نے محبت پیدا کی ہے وہ خالق کائنات قادر و مقتدر ہے, تم سب کو ٹائم دے رہے ہو, اس رب کو ٹائم نہیں دے رہے ہو. اور اس سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا, اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. ایسے پیار کرنے والے کے ساتھ بے وفائی, ایسے پیار کرنے والے کے ساتھ بے وفائی, جفاکاری. اللہ اکبر. سوچو, آج کہتے ہو کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں, ایسے پیار کرنے والے خدا کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو تباہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ برباد نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ ارے کوئی با وفا دوست سے بے وفائی کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے, اپنے جیسے با وفا دوست سے کوئی بے وفائی کرے تو وہ برباد ہوتا ہے. جو خدا سے بے وفائی کرے, سوچو, غور کرو, کہاں ہو
ہوش کے ناخن لو، صرف انڈا مچھلی گوشت والے مسلمان مت بنو، صرف جمعہ کی 2 رکعت والے مسلمان مت بنو، محمد الرسول اللہ جیسا مسلمان بنانا چاہتے تھے ایسے مسلمان بنو۔ تو بات دور نکلی، میں عرض کر رہا تھا لوگ نماز نہیں پڑھتے، انجام کیا ہے ان کا سن لو، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ وہ جو میں ختم کرنے کے لیے آخری بات کرنے چلا تھا فاروق اعظم کے دور کی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لو، رسول اللہ کا دور ہے، حضور کے دور سے بہتر دور کسی کا نہیں ہے، رسول پاک کا دور ہے، خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ۔ اگر میری بہنیں موجود ہیں میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کا انتقال ہوا، میرے آقا کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ آدمی دیہات میں رہتا تھا، دیہاتی تھا، اور اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میری سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ایک دیہاتی نوجوان روتے ہوئے آیا، آقا نے اس پہ توجہ کی تو وہ دیہاتی جوان سے سرکار نے پوچھا، کیونکہ میرے آقا کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور تڑپ جاتے تھے، کسی کی آنکھ کا آنسو دیکھ کر اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بے چینی، بند ہوگا، سسٹم بند ہوگا، میری آواز آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو میں بات پوری کر لوں۔ پہنچ رہی ہے؟ کہاں تک پہنچ رہی ہے آواز؟ پہنچ رہی؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، اور آقا پورے دیہات میں نہ کوئی اس کو غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا اور کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پر کرم کیا، اس جوان کی مصیبت پر کرم فرمایا، اور اپنے دونوں اصحاب بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور تم دونوں جا کر کے اس کے باپ کو غسل دینا اور کفن پہنانا۔ کہ دونوں وہاں پہنچے، جیسے ہی غسل دینے کے لیے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، اس کے باپ کا منہ کالے سور کی طرح تھا۔ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کے دور کی، خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، اور میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بات میں جہاں سے بیان کروں، آپ کتاب جا کر کے پڑھ لینا، درۃ الناصحین کے مصنف نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ صدیوں پرانی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح۔ بھئی سور تو ایسے بھی نام لینے بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کان پہ بال لگتا ہے، ایک فطرت میں ہمارے اس سے نفرت ہے۔ سور اگر سفید ہو تو بھی اتنا گندا لگتا ہے، اور اگر سور کالا ہو تو اتنا بھیانک لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کالے سور کی طرح اس کا منہ ہو گیا۔ دونوں صحابہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ اس کے باپ کا منہ تو بالکل کالے سور کی طرح، اس کو ہم کیسے غسل دیں؟ اللہ کے رسول اس دیہات میں خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی مولا اس کا منہ سیدھا کر دے، اس کا منہ صحیح اور درست کر دے، ادھر دعا کرنا تھی۔ میرے آقا کی دعا سے اس کا منہ صحیح ہو گیا، پھر اس کو غسل دیا گیا، غسل دے کر کفن پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی تب صحابہ نے سوچا اب اس کا منہ کیسا ہے، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ پھر نماز جنازہ کے بعد اس کا منہ جب دیکھا گیا تب بھی اس کا منہ کالے سور کی طرح اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے اس کے بیٹے سے پوچھا، اے نوجوان سچ بتانا تیرا باپ کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا وقت پر، یہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا جو بھی نماز میں غفلت اور سستی
مستی کرے گا. جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. اے میری قوم کے جوانوں, اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تمہارے چہرے پر ایک چھوٹی سی پھنسی نکل آئے تو تم اپنے دوست کی شادی میں جانا ترک کر دیتے ہو. چہرے کی پھنسی لے کر میں کیسے جاؤں گا؟ اگر آشوب چشم ہو جائے, آنکھ کی آنکھ آ جائے اور آنکھیں لال لال اور اس پہ پانی بہنے لگے تو آپ کسی فنکشن میں نہیں جاتے. کالج جانے والے کالج چھوڑ دیتے ہیں, فنکشن میں جانے والے فنکشن چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں, اگر چہرے کی پھنسی آ جائے تو تم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہو. آنکھیں لال ہو جائے, اس میں سے پانی بہنے لگے تو تم لوگوں کے پاس جانے میں شرماتے ہو. اللہ اکبر, قیامت کے دن کسی کی شادی کا فنکشن نہیں ہوگا. وہاں 2-4-5 ہزار لوگ نہیں ہوں گے, 10-20 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے, 2-4 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے, بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ہر نبی, ہر رسول, ہر صحابی, ہر ولی, ہر کتب, ہر ابدال, ہر کلندر, ہر مومن, ہر کافر, ہر گنہگار, ہر نیک, یعنی سب انسان موجود ہوں گے اور ان کے درمیان ہمیں اپنی قبر سے اٹھنا ہوگا. نماز کو چھوڑنے والوں, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے رسول کے فرمان سے؟ اگر کالے سور کا منہ لے کر کے اٹھو گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے, مسجد کیوں ویران کرتے ہو؟ سوچو 10 منٹ کی حیثیت کیا ہے. ارے انسان چائے پینے جاتا ہے, بیٹھتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, اپنے آپ کی آخرت کو برباد مت کرو, مت تباہ کرو اپنی آخرت کو, مت برباد کرو اپنی آخرت کو. میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. سچے دل سے آج توبہ کر لو اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو کہ ہم جلسے میں آئے تھے, اگر عشاء پڑھ کر نہیں آئے تھے, ہم پہلے جا کر کے گھر پہ عشاء پڑھیں گے اور آج ہی سے فجر پڑھیں گے. کل سے نماز شروع کرنے کی بات نہیں, آج سے ابھی سے شروع کریں گے. اگر کالا سور بننے سے بچنا ہے, اگر کالا خنزیر بننے سے بچنا ہے, نماز پڑھنا ہوگا. ورنہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات تمہارے میرے نبی نے کہا, اور میرے نبی سچے. خدا کی قسم, میرے نبی ایسے سچے, ایسے سچے, جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے, جن کے دشمنوں نے ان کو سچا کہا. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کیوں ایسا کرتے ہو میرے بھائیوں؟ آؤ اپنے دین کے قریب آؤ. اور جو آخری بات بس کر رہا تھا وہ یہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کی برکت کیوں نہیں ملتی؟ کہ وہ گناہ نہیں چھوڑتے. اگر وہ گناہ چھوڑ دیں تو گناہ کی چھوڑنے کی برکت کیا ہے؟ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی, وہی بات ختم کرتا ہوں. آج ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں آپ کی محبتوں کو, آپ کا خلوص دیکھ کر. آپ اتنی گرمی میں بیٹھے, اتنی دیر سے بیٹھے, اتنی دیر تک بیٹھے, جلسہ دوسری جگہ سے دوسری جگہ آ گیا, پھر بھی آپ لوگ گھر نہیں گئے. کتنے محبت والے لوگ ہو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اور اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک نبی پاک کے وفادار پیدا فرمائے, آل نبی اصحاب نبی کے وفادار پیدا فرمائے. ہاں, تو آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت سے خیالات آتے ہیں, بہت سا علم ذہن میں آتا ہے, لیکن وہ عرض نہیں کریں گے کیونکہ دیر ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی شاید کہیں اسی بریلی شریف کے آس پاس پروگرام ہے, علی نگر کے پاس کوئی ہے, جہاں بھی ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال فاروق اعظم کا دور ہے, ایک خوبصورت جوان تھا. دیکھو جوانی ہر اعتبار سے اللہ بوڑھوں کی نمازیں بھی قبول کرتا ہے, اور اللہ پاک جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, سفید داڑھی والے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, ان کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہے. بہت فضیلت ہے بوڑھوں کی. بلکہ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے, فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب, کہ بوڑھے کا احترام کرنا گویا کہ اللہ کا احترام کرنے کی طرح ہے. بڑی فضیلت ہے بوڑھوں. لیکن اللہ کو جس کی عبادت زیادہ پسند ہے وہ جوان ہے. جوانوں کی عبادت اللہ کو بہت, جوانی بھی پسند اور جوانوں کی عبادت بھی. یعنی اللہ بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے اور جوانوں سے محبت کرتا ہے. اب رحم اور محبت میں کیا فرق ہے بتاؤں آپ کو؟ توجہ آپ کی, ابھی آپ کو بات سمجھ آئے گی. دیکھو محبت اور رحم میں کیا فرق ہے. اللہ بوڑھوں پر رحم کرتا ہے اور جوانوں سے محبت کرتا ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھو بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے. آپ کا بیٹا آیا, ابا
मुझे 1000 रुपए दो। आपने उससे मोहब्बत कर, आप बेटा है ना, मोहब्बत करते हैं, आपने निकाल के दे दिया। एक लंगड़ा कटे फूटे पैर वाला आया आगे, मुझे भी 1000 रुपए दो। तो आपने उसको 1000 नहीं दिया, 100 दिया, 100 रुपए उसको दिया। लेकिन क्यों दिया? न वो आपका बेटा है, न भाई है, न भतीजा है, वो मजबूर है, कटे हुए पैर हैं, टूटा हुआ हाथ है, तो वो काबिले रहम है, उस पर रहम आ गया, रहम आ गया तो उसको बात समझ में आती है। भाई फकीर पर तो रहम ही आता है, मजबूर पर तो रहम ही आता है, और जो खुद का बेटा उस पर उससे प्यार है। तो जो जिससे प्यार होता है आदमी, उसको कोई चीज खुशी खुशी देता है, ठीक, और जिस पर रहम आता है तो उसको उसकी मजबूरी की वजह से देता है। ये तो आप समझते हैं दोनों में, रहम और खुशी में, रहम और महबूब में क्या फर्क होता है। बिना तमसील, अब इसको यही रखिए, अल्लाह बूढ़ों पर रहम करता है और नौजवानों से मोहब्बत करता है। तो जब तक जवान हो इस मोहब्बत का फायदा उठाओ और अपने लिए जितनी आखिरत की बेहतरी जमा कर सकते हो कर लो, वरना बहुत जल्दी आपको भी बुढ़ापा आएगा, हमें भी आएगा। बचपना जाता है, जवानी आती है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है। जब बुढ़ापा आता है तो फिर कभी नहीं जाता, बुढ़ापे के बाद फिर कुछ नहीं आता सिवाय मौत की। तो इसलिए इससे पहले कि बुढ़ापा आए आप तैयारी करो। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद। कुछ जवान सोचते हैं मौलाना नहीं,